الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. ہم نے ہی عطا کی تھی گل و لالا کو آج ہم جشن یوم آزادی منا رہے ہیں. ہم تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہزاروں مجاہدین آزادی میں سے حضرت مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی ہیں جنہوں نے آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا. انہوں نے انگریز کے پایا تخت لندن میں جا کر کہا تھا کہ میں ہندوستان اس صورت میں واپس جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا. میں غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا. اگر تم ہمیں آزادی کا پروانہ نہ دو گے تو اس سرزمین پر دفن کے لیے تو 2 گز جگہ دینی ہی ہوگی. کئی بار انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. ایک مرتبہ وہ جیل میں تھے. ان کی بیٹی آمینہ بیمار اور لاغر کمزور ہو گئی، مگر یہ کمزوریاں ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکی. انہوں نے ایک پیغام بھیجا جو ان کی ایمانی طاقت و قوت کا مظہر تھا، اعتماد و توکل کا شاہکار تھا. میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی تو مگر دور نہیں. تو مردوں کو جلا سکتا ہے، قرآن نے کہا تخرج الحی من المیت مذکور نہیں. اور سن 1920 عیسوی میں خلافت وفد کے قائد بن کر انگلستان بھی گئے. اس سے پہلے انہوں نے ہی نہیں بلکہ ان کی پوری ماں نے بھی ماحول کو گرمایا. یہ اشعار اسی وقت سے زبان زد تھے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہے تیرے شوکت علی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. ہوتے اگر میرے ساتھ بیٹے کرتی ان کو بھی خلافت پہ صدقے. ہے یہی دین احمد کے رستے جان بیٹا خلافت پہ دے دو. مولانا حضرت علی موہانی جیل کی سختیاں برداشت کرتے. انہیں ہر روز 1 من گیہوں پیسنے پڑتے. طرح طرح کی تعذیب کی ان پر مشق کی جاتی. وہیں انہوں نے فرمایا تھا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی. میرے دوستوں، آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری عورتوں کو بھی بے حرمت کیا گیا، ہمارے بچوں کو بھی ذبح کیا گیا، ہمارے کاروبار بھی تباہ کیے گئے اور املاک پر بھی ڈاکہ زنی کی گئی. ہمیں کالے پانی کی اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑی اور مالٹا کے زندان خانوں میں بھی ہمارے صبر و ضبط کا امتحان لیا گیا. پانی پت اور شاملی کے میدانوں میں بھی ہمارا خون جذب ہوا اور احمد نگر کے قید خانوں کو بھی ہم ہی نے اپنے عزم و حوصلوں کا نظارہ کرایا ہے. جلیانوالہ باغ کے خونی منظر سے بھی ہم گزرے ہیں. لاہور کی شاہی مسجد بھی ہماری قربانیوں کی شاہد ہے. اور ہندوستان کے جس چپے پر بھی آپ دیکھیں گے، جس اینٹ کو اٹھائیں گے، وہیں ہمارے خون کی مہک، ہمارے بزرگوں کے گرم گرم راتوں کے آنسوؤں کی نمی اور ہمارے چیاروں کے ولولے اور عزائم و حوصلے ملیں گے. بہار اب جو ہند میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو ہند میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پودا نہیں کی لگائی ہوئی ہے. میرے دوستوں، میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ کافی دیر سے آپ بہت سے دانشوروں کی تقاریر سماعت فرما رہے ہیں. اب مزید گنجائش نہیں، بس صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کی لڑائی 2 4 یا 10 20 لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آج ملک کو اس مقام تک لانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں جن کا ہم نام تک نہیں جانتے. ان کے گلی کوچوں اور مکانوں سے ہم واقف نہیں. ایسے لوگ جن کے قدموں کے نیچے لوگ اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، جن کے پسینے پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، جن کی ایک آواز پر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے، وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں آئے تو اس وقت تک نہ لوٹے جب تک ان کی ایک سانس بھی باقی رہی. میرے دوستوں، مگر آج میرے عزیز، یہ آزادی جو ہمیں وراثت میں ملی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں. اب سے 76 سال پہلے جو انگریز قوم ہم ہندوستانیوں کے ساتھ کرتی تھی، آج اس سے کہیں بڑھ کر ہم خود اپنے اور اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں. آج جب ہندوستان آزاد ہو گیا، ہمارا ملک ہمارا ہو گیا،
خون کی ندیاں بہا کر، اپنی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا کر، جب ہم نے غلامی کی سرحد کو پار کر لیا اور آزادی کے ماحول میں سانس لینے لگے، تو اب ہماری مثال اس مگرمچھ کی سی ہو گئی ہے جو خود ہی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور خود ہی انہیں کھا جاتی ہے۔ شاید ہمارے برادران وطن میں سے کچھ لوگوں کو آزادی کا کچھ غلط ہی مطلب سمجھ میں آ گیا ہے۔ افسوس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جتنے چاہو نفرت کا ماحول پیدا کر دو کیونکہ ملک آزاد ہے، اب جتنے چاہو فسادات کرا دو کیونکہ ملک آزاد ہے، اب جسے چاہو ٹاڈا میں ڈال دو، جیل میں سلاخوں کے پیچھے سڑا دو کیونکہ ملک تو آزاد ہے۔ دوستوں، میں آج اس تاریخی دن میں جسے یوم آزادی کہتے ہیں، تمام ہندوستانیوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت و ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری و تدبر سے، اپنی جان اور مال سے نفرت و عداوت، فسادات اور ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا پڑے گا، اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رکھنی پڑے گی جب تک اس ناسور سے ہندوستان کی سرزمین پاک نہ ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو، وہ دن دور نہیں جب آپسی اختلافات، تعصب اور نفرت و عداوت ہمارے ملک کو توڑ دے گی اور پھر ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے۔ میرے دوستوں، یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصے دار ہے۔ ہر فرقے نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے اور ملک کو آزاد کرایا ہے۔ خصوصاً مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جو جنگ لڑی وہ ایک پیشرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں نے ہی جنگ آزادی کا بگل بجایا ہے اور آخر تک اس تنتناک تمتراک کے ساتھ لڑتے رہے جہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ تاریخ کے وہ اوراق بولتے ہیں جو اب سے برسوں پہلے لکھے گئے تھے، اور لکھنے والے بھی وہ تھے جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، جو زخمی ہوئے اپنے آبا و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے دیکھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو گولیوں سے بھونتے دیکھا، جنہیں کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمینیں ضبط کر لی گئیں، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہو بالا کر دیا۔ اس لیے آج اس اسٹیج سے ٹیپو سلطان کا ایک حامی، شاہ عبدالعزیز کا ایک وفادار، مفتی کفایت اللہ کا ایک متبع، مفتی محمود الحسن کا ایک علم بردار، گاندھی اور نہرو کا ایک سفیر، سبھاش چندر بوس کا ایک سپاہی یہ کہہ دینا چاہتا ہے کہ یہ ملک آزاد ہے، اسے آزاد رہنے دو۔ تمام اقوام کا مل جل کر رہنا ہندوستان کی سالمیت کا ثبوت ہے۔ اگر ان اقوام میں سے کوئی ایک قوم بھی کسی دوسرے کو پچھاڑ دینے کی کوشش کرے گی تو پھر یہ ملک سالم نہیں رہ سکتا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جو بھی ایسا کرے گا وہی غدار ہے، اس سے پورے ملک کو نبرد آزما ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، میں پیغام سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ دوسرا یوم آزادی اس حال میں آئے کہ ہم پوری طرح آزاد ہو، ہمارا ملک لمحہ بلمحہ تک ترقی کر رہا ہو، ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا لحاظ کر کے اپنے ملک کی روایات و اقدار کو برقرار رکھ کر فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔